جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں خاص کر کے لاہور میں، کیا اس کے نتیجے میں جو پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف جنگ میں ایک نیا محاذ بننے جا رہا ہے؟ سید عابدہ حسین صاحبہ، بریک سے پہلے ظفر علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو پولیٹیکل ٹیررزم ہو رہی ہے، کئی لوگوں کے یہاں پہ انٹرسٹ ہیں اور امریکہ کو آپ اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ آپ کا تعلق بھی پنجاب کے اس علاقے سے ہے جہاں پہ یقیناً ماضی میں بھی کہا جاتا رہا ہے کہ جو شدت پسند تنظیمیں یا جو جہادی تنظیمیں ہیں کافی وہاں پہ ایکٹیو رہی ہیں، کچھ دن پہلے بھی وہاں پہ کچھ اس طرح کی ڈسٹربنسز رہی ہیں۔ یہ کون لوگ کروا رہے ہیں؟ کوئی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے بات یہ ہے جی، داستان تو بڑی لمبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکن ان تنظیموں کے ساتھ ملوث بھی رہے ہیں ان دا پاسٹ، لیکن فوری جو اس وقت کیفیت ہے وہ یہ کہ کچھ تنظیمیں حکومت پاکستان نے کل عدم قرار دے دی، اور اس کل عدم قرار دینے کو صوبائی حکومت نے بھی تسلیم کیا، وفاقی منتخب کردہ حکومت نے بھی تسلیم کیا۔ اب جب کسی تنظیم جو کل عدم ہو اس کو کوئی وزیر قانون یہ کہے کہ ہاں جی میں ان کے ساتھ گیا تو تھا، تو وہ ووٹر تو ہیں، تو اس لیے ہم نے تو ووٹ لینے تھے تو اس لیے ہم ساتھ لے گئے۔ اب ایشو ووٹر کا نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ مسلح ایک کل عدم تنظیم ہے، اس کل عدم تنظیم کے ہمراہ، ان کے عہدیداروں کے ہمراہ اگر وزیر شاہ صاحب، آپ ہی سلسلے میں یہ جو سوال، آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے تھا کہ جو آپ کے وزیر قانون وہاں پہ گئے وہاں پر، اور جو کل عدم تنظیم کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ وہ وہاں پہ گھومتے رہے، اور اس پہ بجائے اس کے کہ شہباز شریف صاحب ایکشن لیتے، وہ تو کاؤنٹر اٹیک انہوں نے کر دیا کہ یہ جو گورنر ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بلکہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وہ تو جی دیکھا جی، آئین کی اور قانون کی جو بھی کوئی خلاف ورزی کرے گا وہ تو خلاف ورزی ہے، اس سے کوئی نہ وہ برا ہو سکتا ہے، نہ کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ کسی کو قانون یا آئین بھاگنے دیتا ہے۔ میں تو اس کا نہ میں فیور کرنے والا ہوں نہ میں سپورٹ کرنے والا ہوں کہ اگر کوئی شخص بھی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر قانون نے غلط کیے؟ نہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ وزیر قانون صاحب جو کہ خود قانون کے وزیر ہیں، اور ہم نے اپنے طور پر بھی پتہ کیا کہ وہ اس میں کتنے کچھ وہ گلٹی ہیں اور کتنا کچھ جو ہے ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی جن کا پبلک اوپینین میرے کسی ایکٹ سے، اگر میری پارٹی کا پبلک اوپینین 15 فٹ نیچے آ جائے اس کا، تو وہ کبھی پارٹیاں اجازت نہیں دیتی ہیں اس کی، اور یقیناً وہ شہباز شریف صاحب نے بھی اس بات کا نوٹس لیا اور ساری بات ہے یہ۔ لیکن وہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے کہ کل عدم، پہلی بات تو یہ میں عرض کر دوں کہ کل عدم تنظیمیں جو ہیں یہ ہوئی ہیں، یہ بھی ایک اوپن سیکرٹ والی بات ہے، کوئی چھپی چھپی بات نہیں کر رہا میں، جس کے بعد یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں یہ ترامیم ہوئیں اور جس کے تحت تنظیمیں کل عدم قرار دی گئیں، اور کس کے کہنے پہ یہ کل عدم تنظیمیں کل عدم قرار دی گئیں، چلیں ایک لمبی داستان ہے، اور اسی لیے کی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس فیصلے کو وہ مانتے نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کس کے کہنے پہ، کیونکہ جنرل مشرف کے دور میں یہ تنظیموں کو، اور جنرل مشرف صاحب نے اپنے طور پہ نہیں کیا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے شاہ صاحب، کیونکہ میری کھانسی کا سپیزم گزر گیا ہے تو اگر اجازت ہو، بات یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف کی آخری حکومت تھی 1997 سے لے کے 1999 تک، اس حکومت کے دور اقتدار میں شاہ صاحب کی کو یاد کرواؤں کہ میاں نواز شریف بالکل تھی جی، اور میں یاد کرواؤں شاہ صاحب کو کہ میاں نواز شریف پہ اس کل عدم تنظیم جس کے ساتھ ان کے وزیر قانون جلوس میں گئے ہیں، اس کل عدم تنظیم کے ایک دہشت گرد نے رائیونڈ کے پل کو اڑانے کی کوشش کی تھی، جس سے وزیر اعظم نے گزرنا تھا، اور وہ چند سیکنڈز کا فرق پڑا تھا۔ تو آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں، ہمیں اپنی جو پالیسی ہے
وہ اب بدلنی ہوگی اور یہ اتفاق رائے ہونا چاہیے کہ اصل جو دشمن ہے اس وقت کون ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جنرل اسد درانی بھی موجود ہیں جو کہ سربراہ رہ چکے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے. جنرل اسد درانی، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان واقعات کو جو لاہور میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کہ گزشتہ چند ماہ میں لاہور کو اور پنجاب کے جو مختلف علاقے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اب مختلف رائے سامنے آ رہی ہیں کہ کون لوگ اس میں ملوث ہیں. وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں اب وہ شاید ایکٹیو ہو رہی ہیں اور جو شدت پسند ہیں وہ ایک گوریلا جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کا کیا انالیسز ہے؟ کامران، یہ جو آپ کے دو مہمان ہیں انہوں نے پوری جو سچویشن ہے اس کو بڑے صحیح طریقے سے بیان کیا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ پیچیدہ ہے، بہت سے عوامل ہے اس کے اندر، اور بہت سی تنظیمیں ابھی شامل ہو چکی ہوئی ہیں. کچھ کا ایجنڈا افغانستان کی طرف، کچھ کا ادھر ہوگا، کچھ کا سرکار کے خلاف ہے، کچھ اپنا موقع کو اٹھانے لگتی ہے. مجھے صرف یہی لگ رہا ہے کہ ہم جب ان بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ کب کیا ہوا، تو اس میں جو آخر میں ایک لائف سچویشن کو آپ نے سنبھالنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے وہ پھر اس کی تشنگی رہ جاتی ہے، وہ کسر رہ جاتی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ کوئی نیا فیز اس کو کہنا تو صحیح نہیں ہے. یہ جو پوری ایک بڑی جنگ ہو رہی ہے جس کے اندر کئی عوامل ہیں اور کئی لوگ شامل ہیں، اس میں تو یہ بالکل توقع رکھنی چاہیے تھی کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. جب آپ وہاں کریں گے، نہ بھی کرتے تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا. کمان سوال یہی ہے کہ ابھی ہم نے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک لائف سچویشن ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ بڑی پریشان ہیں، اور وہ کئی لیول پر کرنے ہیں. کسی کے اوپر ہم ڈال دیں وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت یا پرانی ہسٹری میں، تو اس میں ہم اس لیے پھر پھنس جائیں گے کہ اس وقت مینج کرنے کے جو لیول ہے وہ لوکل لیول سے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوکیلٹیز نے، کمیونٹیز نے بھی اپنے آپ کا دفاع کرنا ہے. اچھے دنوں میں لوگ ٹھیکری پہ رہے ہیں. لیکن جنرل صاحب یہاں پہ میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو جہادی تنظیموں کی بات کرتے ہیں، دو طرح کی تنظیمیں ہیں. ایک وہ جنہوں نے افغان جہاد میں حصہ لیا، ایک وہ تنظیمیں جو کشمیر کی جنگ لڑتی رہیں، اور ایک تاثر عام یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی رہی ہے ان کا ایک یہ رائے رہی ہے کہ جو تنظیمیں کشمیر میں جا کے جنگ لڑتی رہیں شاید وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام نہیں کر رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہمیں ڈسٹنکشن کرنی چاہیے؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، شاید یہ وہاں پہ جو جتنی تنظیمیں یہ وہی تنظیمیں ہیں جو کشمیر میں کسی زمانے میں جا کر جنگ لڑ رہی تھیں. تو اب کیا ہمیں کوئی ڈسٹنکشن کرنی چاہیے کہ کچھ لوگوں کو ہم کہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور کچھ کو کہیں نہیں یہ ہمارے دشمن ہیں؟ کامران، ہمیں کئی ڈسٹنکشن یہ کئی وجہ سے کرنی پڑے گی، اس لیے کہ واقعی کچھ لوگ ہیں جن کا ایجنڈا جو ہے ملک کے خلاف تو نہیں ہو سکتا، پالیسی کے خلاف ہو سکتا ہے. اور کچھ ایسے موقع کے اوپر ضرور، جیسے جس کو ہم روگ ایلیمنٹس کہتے ہیں، پلانٹڈ گروپس کہتے ہیں، آپ انڈینس، US پتہ نہیں کس کا انسپائرڈ یا ان کی پلانٹڈ گروپس کہہ سکتے ہیں. ایک تو وہ وجہ ہے کہ یہ مختلف ہیں، اور دوسرا ابھی دیکھیے ساؤتھ وزیرستان میں جب آپریشن ہوا تو اس میں ایک تو تنظیموں کو ہم نے مارجنلائز اپنا علیحدہ کر سکے نا، کیونکہ وہ ہمارے خلاف نہیں تھی. ایک یہ تحریک طالبان تھی، بہتر مسعود علی، اس کو ہمیں اس کے خلاف لڑائی کرنی پڑی. اور اسی طریقے سے جو روگ ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تنظیمیں جو ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام نہیں کر رہی، انہیں ہمیں ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، انہیں رکھنا چاہیے ابھی بھی. اس لیے کہ اگر ان کو ٹارگٹ کریں گے تو یہ اتنا بڑا ان مینیجبل چیز ہو جائے گی کہ ہم سے سنبھالی نہیں جائے گی. ہر قسم کے گروپ ہمارے خلاف صف آراہ ہو جائیں گے. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ جو لوگ خلاف نہیں ہیں ان کو آپ آرام سے بٹھا سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ چاہے ہندوستان، کشمیر اور باقی سب دنیا جان کے ساتھ لڑنے کا وقت نہیں ہے. ہمیں اور کئی کام کر رہے ہیں اس وقت، اور ایک لائف سچویشن، اور یہ لوگ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کو جب بھی ہم نے یہ کہا ہے وہ ہماری بات پر سنتے ہیں اور خاموشی سے